اب رخ کرتے ہیں لودھنا۔ ڈپٹی کمشنر عمران قریشی کی زیر صدارت ڈپٹی کمشنر آفس کے کمیٹی روم میں ڈسٹرکٹ ایفورسٹریشن کمیٹی کے اجلاس کا انعقاد۔ ضلعی سطح پر شجرکاری کی فروغ کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں غلام مرتضیٰ جی، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، سرکاری محکموں کی طرف سے شجرکاری مہم کے فروغ کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کا جائزہ لے گیا۔ اے ڈی سی ایف اینڈ پی فروغ قمر کمبو اور تینوں تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنر اور دیگر محکمے کے افسران کی اجلاس میں شرکت ہوئے۔ امسال شجرکاری مہم کے تحت ضلع بھر میں موسم بہار کے دوران تقریباً 2 لاکھ پودے لگا کر ان کی آبیاری کی جائے گی۔ ماحولیاتی تحفظ اور آئندہ نسلوں کی بقا کے لیے شجرکاری وقت کا نظر تقاضا ہے۔ درخت زمین کا حسن ہے جو ماحول کو سرسبز و شاداب رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کو کامیاب بنانے کے لیے تمام تر اقدامات برائے کار لائے جائیں گے۔ حکومت نے 5 سال کے دوران 10 ارب پودے لگانے کا جو ہدف مقرر کیا ہے اس سے جنگلات کی دولت میں اضافہ ہوگا، بلکہ ترقیاتی منصوبوں کی آرائشی پودوں سے تزئین و آرائش کے اقدامات سے عوامی فلاح و بہبود کے یہ منصوبے خوبصورت منظر پیش کریں گے۔ شجرکاری مہم کے دوران لگائے جانے والے پودوں کی آبیاری کی مانیٹرنگ بھی کی جائے گی۔ پودے کی افزائش اور بقا پر گہری توجہ دی جائے گی تاکہ خوشگوار ماحول کو یقینی بنایا جا سکے۔ ڈپٹی کمشنر عمران علی قریشی نے شجرکاری مہم کو وسیع پیمانے پر آغاز کرنے کی ہدایت کی تاکہ شجرکاری مہم کو کامیاب بنایا جا سکے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ہمراہ غلام مرزا پیار، آن نیوز لودھنا جی۔ شجاع آباد سینٹ الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف نمایاں کامیابی حاصل کرے گی۔ ملک سے غربت لا قانونیت کا خاتمہ، کپتان عمران خان کا بیان ہے۔ وسائل کا رخ اب جنوبی پنجاب کی طرف موڑ رہے ہیں۔ رہنما تحریک انصاف ڈپٹی کوآرڈینیٹر محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ضلع ملتان الحاج شاہد اقبال قریشی۔ تفصیلات کے مطابق رہنما پاکستان تحریک انصاف شجاع آباد ڈپٹی کوآرڈینیٹر محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ضلع ملتان الحاج شاہد اقبال قریشی نے انصاف پریس کلب کے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سینٹ الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی واضح ہے، جھوٹے پروپیگنڈے سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ ملک سے غربت لا قانونیت کا خاتمہ پاکستان تحریک انصاف کی اولین ترجیح ہے۔ وسائل کا رخ پاکستان تحریک انصاف نے اب جنوبی پنجاب کی طرف موڑ دیا ہے۔ اب سابقہ دور میں ہونے والے ترقیاتی کاموں میں محرومیوں کا ازالہ ہوگا۔ عمران خان پاکستان کے لیے مصنوعی طور پر نہیں بلکہ مستقل بنیادوں پر کام کر رہے ہیں۔ شجاع آباد لال باغ کے رہائشی حق نواز کے 12 سالہ بیٹے یوسف کے ساتھ عمران جھکڑ کی جنسی زیادتی ملزم گرفتار، مقدمہ درج۔ تفصیلات کے مطابق شجاع آباد لال باغ کے رہائشی حق نواز نے عبداللہ چوک پر دکان بنا رکھی ہے۔ اس کا 12 سالہ بیٹا یوسف بھی اس کے ساتھ دکان پر کام کرتا ہے۔ بچہ کھیتوں میں رفع حاجت کے لیے گیا تو ملزم عمران جھکڑ نے اس بچے کو زبردستی ویرانے میں لے گیا اور جنسی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ شور اور واویلا مچانے پر اہل علاقہ اکٹھا ہو گئے۔ ملزم موقع سے فرار ہو گیا۔ تاہم تھانہ سٹی پولیس کو اطلاع ملنے پر زیادتی کا شکار ہونے والے بچے کا میڈیکل کروانے کے بعد ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ شجاع آباد شہر اور حلقہ 96 کی عوام کی خدمت کا جذبہ لے کر آیا ہوں۔ خان ناصر خان اور شیخ ریاض الدین چونے والے کی قیادت میں حلقے کی عوام کی خدمت کروں گا۔ نووارد نوجوان قیادت آزاد امیدوار برائے جنرل کونسلر اظہر تاج قریشی۔ شجاع آباد کے نووارد نوجوان قیادت آزاد امیدوار جنرل کونسلر اظہر تاج قریشی۔ تفصیلات کے مطابق شجاع آباد شہر اور حلقہ 96 کی محرومیوں کو ختم کرنے کا عزم لے کر میدان سیاست میں کودنے کے لیے تیار۔ مختلف سیاسی، سماجی اور حلقہ 96 کی عوام سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری کر دیا۔ شجاع آباد شہر اور حلقہ 96 سے نووارد نوجوان قیادت آزاد امیدوار جنرل کونسلر اظہر تاج قریشی نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہر کی فلاح کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ میں شجاع آباد شہر اور حلقہ 96 کے مفادات کا سپاہی بن کر کام کرنے کا عزم رکھتا ہوں۔ اگر میری وجہ سے حلقہ 96 میں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو میں سیاسی کارکن بن کر ہر قربانی کے لیے خود کو پیش کروں گا، اور اگر حلقہ 96 کے عوام مجھے شہر کی خدمت کا موقع دیتے ہیں تو میں ان کے لیے پوری طرح تیار ہوں۔ ملک وال سے خبر شامل کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار، وزیر تعلیم پنجاب مراد راز سیکنڈری پنجاب اسکول ایجوکیشن ایم پی اے ساجد احمد خان بھٹی کی ہدایت پر ڈی ای او سیکنڈری منڈی بہاؤدین محمد یاسین ورک نے میانہ گوندل میں بچوں کے والدین سے داخلہ آگاہی مہم کے سلسلے میں میٹنگ کی۔ یاسین ورک نے والدین کو ہدایت کی کہ اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں داخل کرائیں، اس لیے کہ اب سرکاری اساتذہ اور اسکولوں کا معیار انتہائی اعلیٰ ہے، اور اساتذہ کو ہدایت کی کہ والدین سے اچھے
اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ اس میٹنگ میں شرکت کرنے والوں میں خواجہ محمد یونس قمر اللہ بخش بھٹی، خواجہ محمد ارشد ماسٹر ولایت اللہ، خواجہ محمد عمران حاجی اعجاز، جسیہ محمد خان، کونسلر پرویز قضا محمد ارشد، سابق کونسلر مظہر گوندل محمد ارشد کنول، ملک بلو ایوان محمد اشرف بلوچ، ماسٹر عمر حیات، پرنسپل احسان الحق، صاحب رانا امجد اقبال، مختار احمد صدیقی شامل ہیں۔ وہ سکول دوست ہیں، ٹیچر دوست ہیں، کیونکہ کسی بھی ادارے میں یہ تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ٹیچر ہوتا ہے اور تیسرا اس کا ماحول ہے۔ اگر سکول کونسل کے ممبران کو کہا کہ وہ بچے کی بہتری کا سوچے، وہ ادارے کی بہتری کا سوچے اور وہ ٹیچر کی بہتری کا سوچے، اب اس کے الٹ کیا ہے، گیٹ سے لے کے اندر تک ایک انچ آپ کی ملکیت ہے۔ اساتذہ وہاں جو کام کر رہے ہیں آپ کے بھائی ہیں۔ مرکزی نائب صدر پاکستان تحریک انصاف چودھری محمد اشفاق حضور گارڈن ٹاؤن میں ضلعی جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی سہیل غنی کی نانی جان کے انتقال پر اظہار تعزیت اور فاتحہ خوانی کرتے ہوئے اس موقع پر صدر مرکزی انجمن تاجران حاجی عامر حنیف چودھری، محمد اکرم چودھری، شوکت علی شریف احرار چودھری، ذیشان اعظم رندھاوا چودھری، مصطفیٰ نمبردار، رانا سلیم خان، شاہد رفیق، اشتیاق احمد، سہیل مشتاق، محمد نعیم الغنی، اویس سیالوی گجر اور دیگر بھی موجود تھے۔ ملکوال سے خبر شامل کرتے ہیں۔ دھوبل رانجھا میں فضول رسومات پر پابندی عائد، شادی پر مہندی کی رسم پر پابندی لگا دی گئی، ختم کل میں فروٹ پر بھی پابندی لگا دی گئی، سوائے کھجور کے اہلیان گاؤں کا تکوین ویلفیئر سوسائٹی کو خراج تحسین۔ منڈی بہاؤدین کے گاؤں دھوبل رانجھا میں تکوین ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے ایک اجلاس زیر سرپرست مولانا الحاج زین العابدین صاحب نے منعقد کیا۔ اجلاس میں گاؤں کے معززین نے باہمی مشاورت سے کئی فرسودہ اور فضول خرچی پر مبنی رسومات پر پابندی عائد کر دی اور ان پابندیوں کے خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ تمام برادری کی طرف سے سوشل بائیکاٹ بل پاس کیا گیا۔ اس اجلاس میں مہندی کی رسم پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ شادی کے موقع پر ڈیک لگانا، گلوکار بلانا، ڈانس کروانا اور ہوائی فائرنگ پر بھی مکمل پابندی ہوگی۔ شادی کے موقع پر شادی کے کارڈ تقسیم کرنے پر بھی پابندی ہوگی۔ گاڑی سے پیسے پھینکنے کو بھی غلط قرار دیا گیا۔ اسی طرح فوتگی کے موقع پر ختم کل میں فروٹ کی تقسیم پر بھی پابندی ہوگی۔ ختم 10ویں پر گاؤں میں اہلیان گاؤں کو کھانے کی دعوت نہیں دی جائے گی۔ فوتگی پر ختم 10ویں تک اظہار تعزیت کے لیے آنے والوں کو چائے کے ساتھ بسکٹ کے علاوہ دیگر لوازمات دینے کی اجازت نہ ہوگی۔ اسی طرح فوتگی پر ملازمین یا دیگر افراد کو کپڑے دینے پر پابندی عائد ہوگی۔ اس موقع پر مولانا الحاج زین العابدین صاحب نے فرمایا کہ فضول رسموں سے ہم نہ صرف اپنے وسائل ضائع کرتے ہیں بلکہ یہ رسمیں اور فضول خرچیاں اللہ پاک کی ناراضگی کا بھی باعث بنتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب معززین گاؤں نے ان فرسودہ رسموں کا خاتمہ کر کے عملی فلاح کی طرف قدم اٹھایا ہے جو کہ اہلیان گاؤں کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ انہوں نے معززین گاؤں کو تکوین ویلفیئر سوسائٹی کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے کی درخواست بھی دی۔ اس اجلاس میں معززین گاؤں نے کثیر تعداد میں شرکت کی جن میں سید نذیر حسین شاہ، سید اختر عباس، مختار احمد رانجھا، محمد سرور رانجھا، فیض احمد رانجھا، محمد نواز رانجھا، ماسٹر ریٹائر لیاقت علی رانجھا، محمد اشرف رانجھا، افتخار احمد رانجھا، عمر حیات رانجھا، سابق چیئرمین محمد نواز رانجھا، اے ایس پی رؤوف احمد رانجھا، منشی محمد غلام رانجھا، سکندر حیات رانجھا، غلام عباس رانجھا، ظفر اقبال گوندل، حاجی غلام مرتضی قصر، امتیاز احمد تھتل، غلام مرتضی رانجھا، محمد اسلم رانجھا، غلام عباس رانجھا، نصیر احمد رانجھا، یاسر شہزاد رانجھا، ثاقب شبیر رانجھا، رفاقت علی رانجھا، ابراہیم حسین رانجھا، محمد اسلم رانجھا، نذیر احمد رانجھا، ریاض احمد رانجھا، قیصر اقبال رانجھا، صفدر اقبال رانجھا، محمد نواز رانجھا، حاجی نذیر احمد گوندل، محمد اسلم عرف محمد فوجی مستری، شہزاد احمد دیگر شامل تھے۔ تمام برادریوں کے معززین کے اجلاس میں بھرپور نمائندگی تھی جبکہ چند معززین دیہی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے اجلاس میں شرکت نہ ہو سکے لیکن بذریعہ فون تمام رسومات کے خاتمے کا بھرپور تائید کی اور شرکاء کی حمایت کی۔ حافظ فخر العابدین میاں جنید عابدین اور میاں محمد اسامہ کی طرف سے مہمانوں کی بھرپور مہمان نوازی کی گئی۔ کوٹلی لاہور آکسفورڈ گرلز کالج کی سالانہ محفل میلاد الشریف ایونٹس مرالا روڈ میں ہوئی۔ محفل میں علامہ پروفیسر انوار مصطفیٰ ہمدمی نے سیرت فاطمہ الزہرا شاندار خطاب کیا اور نعت شریف علی حیدری
قادری غلام مرتضیٰ قادری نے پڑھی، جبکہ خصوصی دعا سید ارسلان شاہ صاحب نے کی۔ محفل میں معروف سماجی شخصیات چودھری محمد جمیل امیدوار برائے چیئرمین کی طرف سے حاضرین کو بذریعہ قرآن اندازی عمرے کا ٹکٹ دیا گیا۔ محفل میں طالبات نے 23 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا۔ محفل میں شامل سب حاضرین کو ضیافت کروائی گئی۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئز مقابلے میں فرسٹ آنے والی کلاس کو خصوصی انعام دیا گیا۔ محفل میں مس طاہرہ خلیل، مس سمیہ، مس تاشفہ احمد، مس سحر، مس بنش، مس سمینہ، مس حفیظہ، نعمان بھٹی، علامہ گلزار صدیقی، رضوان طاہر ایڈوکیٹ، غلام عباس چودھری، مہر شیرازی، حاجی شمس مسکت، کاشف مغل نے بھی خطاب کیا، جبکہ انچارج 15 سب انسپیکٹر محمد احمد، حاجی گلزار محمد پہلوان، ملک محمد انور، حافظ مقصود احمد چودھری، یاسین چودھری، فضل محمود چودھری، احمد شریف، پروفیسر شہزاد طور، سید رفاقت علی گیلانی، رانا اشرف ٹارگٹ پبلشر لاہور، آصف الوی، شاعر اقبال ساجد، قوت علی، حاجی اشتیاق کامران لہری، چودھری عثمان شبیر نے خصوصی شرکت کی۔ گھر میں واقع ہے مگر علی مطلق سے خدا ایک یہودی آ گیا اور آ کر کہتا ہے علی شان بڑی سنی ہے تمہاری، علی علی ہوتا ہے، مولا علی آپ تو مولا بھی ہیں، علی ہے بلند ہے، مگر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ یہودی کہتا ہے، پوچھا کیا بات سمجھ میں نہیں آتی؟ کہنے لگا کہ شان اتنی بلند ہو گھر میں فاقے کو بات سمجھ نہیں، گھر میں بھوک ہے، اضطراب ہے، گھر میں بھوک ہے، پریشانی ہے، فاقہ ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ شان اتنی بلند اور گھر میں فاقے۔ توجہ سے سنیے، علی مرتضیٰ نے اس یہودی کو ارشاد فرمایا کہ شان، یہ جو دیوار سامنے کھڑی ہے نا، اسے دیوار کی طرف اشارہ کیا لیا۔ قاضی احمد قومی شاہراہ نواب ولی محمد شہر میں پٹرول سے بھرا آئل ٹینکر الٹ گیا۔ آئل ٹینکر کراچی سے پنجاب جا رہا تھا۔ ٹینکر میں 50,000 لیٹر پٹرول لوڈ تھا، جو کہ بہہ کر سارے شہر میں پھیل گیا۔ تاحال فائر بریگیڈ کا عملہ نہیں پہنچ سکا۔ اوکاڑا سے ہمارے نمائندے راشد علی کی رپورٹ۔ تھانہ شاہپور کے علاقے 43-4L میں محنت کش پر تشدد کا معاملہ۔ واقعہ پر ڈی پی او اوکاڑا فیصل شہزاد کا نوٹس۔ تھانہ شاہپور پولیس نے مرکزی ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ مقدمہ درج۔ ڈی پی او فیصل شہزاد کا کہنا تھا کہ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے جاری ہیں۔ واقعے میں ملوث ملزمان متاثرہ شخص کے سالے اور سسر شامل ہیں۔ قانون کے ہاتھوں میں لینے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ واقعے میں ملوث تمام ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ پی ٹی آئی توبہ ٹیک سنگھ کی طرف سے اسپورٹس اینڈ کلچر کمیٹی کے اراکین جناب چودھری اسلام صاحب، جناب میاں شفیق صاحب گوجرا سے، جناب اظہر اویس صاحب، جناب سیف اللہ بوبک اور طارق ورک صاحب کا دورہ گوجرا۔ ایشین سٹائل کبڈی کے ٹریننگ کے لیے جگہ کا جائزہ لیا گیا۔ تھانہ صدر پولیس پاک پتن نے کارروائی کرتے ہوئے نواحی گاؤں چک نمبر 12 SP میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کرنے والے ملزم مقصود احمد کو گرفتار کر لیا۔ ملزم مقصود احمد کے قبضے سے ناجائز اسلحہ، آتش ریپیٹر، 12 بور بما کارتوس برآمد کر کے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ضلع انتظامیہ قصور قبضہ مافیا کے خلاف متحرک ڈپٹی کمشنر قصور آسیہ گل کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر چونیا عدنان بدر کی زیر نگرانی تحصیل کونسل چونیا کے نواحی گاؤں کوٹ خوشحال میں ناجائز تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن۔ اسسٹنٹ کمشنر عدنان بدر کا کہنا تھا کہ آپریشن کے دوران بھاری مشینری کا استعمال کیا گیا اور آپریشن گاؤں میں سرکاری جوہر پر ناجائز قابضین کے خلاف کیا گیا۔ ناجائز قابضین نے سرکاری زمین پر پختہ حویلیاں بنا رکھی تھیں۔ آپریشن کے دوران جوہر کی 2 کنال 7 مرلے زمین واگزار کروائی گئی۔ آپریشن کے دوران 8 پختہ حویلیوں کو مسمار کر دیا گیا۔ مزاحمت پر ایک شخص کے خلاف FIR کا اندراج بھی کروایا گیا۔ ڈپٹی کمشنر قصور آسیہ گل کی قیادت میں ناجائز قابضین کے خلاف آئندہ بھی کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ اب رخ کرتے ہیں لودھرا کا۔ رحیم یار خان، جہانگیر ترین اور علی ترین کی JDW شوگر مل جمال دین والی میں آمد۔ جہانگیر ترین اور علی ترین نے مل کر مختلف سیکشنز کا معائنہ کیا اور مینجمنٹ سے چینی کی پیداوار کے بارے میں بریفنگ لی۔ جہانگیر خان ترین کے پرسنل سیکرٹری عمران شاہ بھی ہمراہ تھے، بلکہ جہانگیر ترین نے شوگر کے تمام اسٹاف کی کارکردگی کو بہتر کرنے کی بھی ہدایت کی اور کہا کہ اپنے کام کو صحیح ایمانداری کے ساتھ کرنے کو کہا۔ رپورٹ کر رہے ہیں لودھرا سے ہمارے نمائندے غلام مرتضیٰ بری یار، بیورو چیف لودھرا۔ خبر شامل کرتے ہیں لودھرا سے۔ آسٹریلین ہائی کمشنر ڈاکٹر جیفری شاہ کا
جہانگیر ترین کے ہمراہ علی ترین مینگو فارمز کا دورہ، علی خان ترین بھی ہمراہ، آسٹریلوی ہائی کمشنر کی اہلیہ گینز شاہ سیکنڈ سیکرٹری پولیٹیکل لارنوا، کنٹری مینیجر ACIAR منور قاظمی اور DAP مینیجر متین امین بھی ہمراہ تھے۔ آسٹریلوی وفد نے عام کی مختلف اقسام کا جائزہ بھی لیا۔ آسٹریلین ہائی کمشنر ڈاکٹر جیفری شاہ کی جہانگیر ترین سے ان کی رہائش گاہ لودھرا میں ان سے ملاقات بھی کی۔ ملاقات میں علی خان ترین بھی موجود تھے۔ رپورٹ کر رہے ہیں لودھرا سے ہمارے نمائندے بیورو چیف غلام مرتضیٰ۔